حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق مائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے بارے میں۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں نسبت سے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، والدین کی طرف سے بھی اور اپنے شوہر کے طرف سے بھی۔ یہ مائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ یہ بڑا اولو العزم اور بڑا خاندان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا یہ بھی صحابی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں یہ بھی صحابی ہیں، والد ابو بکر یہ بھی صحابی ہیں، بھائی یہ بھی صحابی ہے، بہن بھی صحابی ہے، بہنوئی بھی صحابی ہے، اور بھائی بھی صحابی، بھتیجا بھی اور بھانجا بھی صحابی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خصوصیت سے نوازا کہ خود باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، یہ چاروں اعتبار سے جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ جن کی نکاح میں آئی ہے محبوب خدا تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزائے محترمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ میں نے جو بھی نکاح کیا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے کیا ہے، اور میں نے جو اپنی بچیوں کا نکاح کیا ہے سب اللہ کی مرضی سے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حکم فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر اللہ کی مرضی سے میں نے اپنی بھی شادی کیا اور اپنی بچیوں کی بھی شادی کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آتی ہیں، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں نے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ تجھے دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کاغذ میں تیرے تصویر کو لے کر کے آئے تھے اور میں نے تیری تصویر دیکھا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بھیجی اور 2 مرتبہ بھیجی۔ اب یہاں پہ بات ہے کہ تصویر، پرنٹ تصویر جو چھپی ہوئی تصویر ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ڈیجیٹل کے بارے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ اختلاف ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تصویر بھیجی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، یہ آسمانی احکام ہے، یہ اللہ تک ہی محدود ہے، دنیا کے لیے دنیا کا حکم ہے، اور دنیا کا جو حکم کا نفاذ ہوگا اس حکم پر عمل ہوگا۔ جس طریقے سے کہ قسم کے بارے میں غیر اللہ کا قسم کھانا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں۔ مثلا کہ کوئی شخص کہے باپ کی قسم کھا رہا ہوں، خانہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہوں، سر کی قسم کھا رہا ہوں، تیری قسم کھا رہا ہوں، میری قسم کھا رہا ہوں،
اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، غیر اللہ کا قسم ہے۔ قسم کا اعتبار جو ہے وہ اللہ کے قسم کا اعتبار ہے، لیکن خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کئی موقع پر کھایا، مثال کے طور پر والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی اور انجیر کی قسم کھائی، یہ تو غیر اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ حکم۔ اب اللہ پر ہر زمینی حکم کو اللہ کے ساتھ منطبق نہیں کریں گے، اللہ کا ایک اپنا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی خصوصیت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اب اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت حضرت عائشہ کا نکاح ہوا اس وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی۔ اس میں بہت سارے لوگ، تنگ نظر لوگ، کوتاہ ذہن لوگ، چھوٹے سوچ کے لوگ چھوٹی بات کو جنسیت کے ترازو پر رکھ کر کے اس بات کو وزن کرتے ہیں، جو غیر معقول ہے اور غیر مناسب ہے۔ انسانیت کی ترازو پر رکھ کر کے، عقل و دانائی کے ترازو پر رکھ کے اگر پرکھا جائے تو بالکل ظاہر و باہر روز روشن کی طرح بات صاف ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے یہ کتنا بہترین ہے، اور اسلام کی تعلیم میں یہ کتنی بہترین تعلیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا اچھا نظام ہے جو لوگوں کو بتایا۔ صرف شرط ہے کہ انسانیت کی ذہن کو لے کر کے، انسانیت کے سمجھ سے اس کو سمجھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو ہے صرف 6 سال ہے۔ لیکن لوگوں نے کچھ سوچا کہ اعتراضات بہت آنے لگے ہیں تو کچھ تعویلیں کرنی شروع کر دی، لیکن یہ غیر مناسب ہے۔ 6 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی۔ پھر جو آپ کی بدائی یعنی رخصتی ہوئی ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال ہے۔ اب بات سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوتاہ ذہن چھوٹے سوچ کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایک 53 سال کا بڑی عمر کا انسان ایک چھوٹی عمر 6 سال 7 سال کی بچی سے نکاح کر رہا ہے اور 9 سال کی عمر کی بچی سے بدائی کر رہا ہے تو لوگوں کو کچھ اٹپٹا لگے گا۔ اٹپٹا ان لوگوں کو لگے گا جن لوگوں کے سوچ چھوٹے ہیں، لیکن وہی لوگ جب سیرت نبوی کی گہرائی میں اتریں گے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا 53 سال عمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں بدائی ہو کر کے گئی ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عین جوانی کا وقت ہے، جو لوگ غلط ترازو پہ تولتے ہیں انہیں سوچنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین جوانی کے وقت یعنی 25 سال کی عمر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے وہ ایک 40 سال کی بیوہ سے شادی کیا ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول کی جو بھی شادی ہوئی ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے کوئی بھی شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کی مرضی تھی کہ 25 سال کے اس نوجوان کو 40 سال کی لڑکی ابھی دینی ہے، 40 سال کی عورت ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنس پرست ہوتے تو 40 سال کی عورت بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مائع 40 سال کی عمر ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، ایک مرتبہ ابو حالہ سے اور ایک مرتبہ عتیق سے، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ تو جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے اب 25 سال کے نوجوان کی عمر میں نکاح میں جا رہی ہے۔ اب اللہ کا منشا کیا ہے؟ اللہ کا منشا یہ ہے
کہ یہ جو 25 سال کا نوجوان ہے جب اس کی عمر 40 سال ہوگی تو اس کے اوپر رسالت، نبوت، قرآن کا نزول، جو ہے اسلامی احکام کا نزول ہوگا، تو اس کے کچھ لوگ دشمن بھی بنیں گے، طرح طرح سے پریشان بھی کریں گے۔ اس وقت اگر کم عمر کی کوئی لڑکی ہوگی، پھر یہ نبی ہمارے پیارے آقا، پیارے محبوب پریشان ہو کر کے آئیں گے، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے بیوی بھی پریشان ہو جائے گی۔ صبر دلانے کے بجائے اور جو اچھی بات کرنے کے بجائے وہ بھی بوکھلاہٹ میں آ جائے گی، وہ بھی سوچنے لگے گی کہ میرے شوہر نے کس مشن کو کاندھے پہ لے رکھا ہے، کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ کم عمر کی رہے گی تو اس کی عقل بھی کم ہوگی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے، انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں، اور 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی نکاح میں آئی ہیں۔ تو جب اس عمر کی خاتون رہے گی تو پریشانی کے وقت میں وہ جو پہلے ہی دو شوہر کے غم کو، پریشانی کو برداشت کر چکی ہوگی، اور اس کے پاس تجربہ ہوگا۔ کوئی بھی آدمی کوئی کمپنی کھولتا ہے، کوئی فیکٹری کھولتا ہے تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسا انسان مجھے ملے جو تجربے کار ہو، اور وہ آئے تو اس کمپنی کو صحیح چلا سکے، صحیح آگے بڑھا سکے، وہ تجربے کار ہو، برداشت کرنے والا ہو، تحمل سے کام لینے والا ہو، نہ کہ عجلت پسند ہو، غیر تجربے کار ہو۔ وہ آیا اور آنے کے بعد اگر کچھ کرنٹ لگ گیا کمپنی میں تو کمپنی چھوڑ کر ہی بھاگ جائے گا۔ وہ سوچے گا تو یہاں آگ لگنے والی بات ہے، میں رہوں گا تو مجھے نقصان ہے، وہ بھاگ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی بڑی پریشانیاں آنے والی تھی، کئی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے والے تھے۔ اب یہاں ضرورت تھی کہ تجربے کار عورت کی، جو عمر رسیدہ ہو اور غم کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، مصیبت و تکالیف کو بھی اٹھانے کی صلاحیت ہو، ہر طریقے سے ٹھوس ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول کا نکاح فرمایا۔ اب ایک کانٹے کی بات کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنسیات کی طرف ہوتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات میں تھیں، جب تک زندہ تھیں، تو اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح کیا ہی نہیں۔ پھر انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے وہ حضرت سودا بنت زمع سے نکاح کیا ہے۔ اب سنیے، سودا بنت زمع سے جو نکاح کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت حضرت سودا بنت زمع کی عمر 50 سال ہے، اور سودا بنت زمع جب نکاح میں آئی ہیں تو 3 سال کے بعد، اور 50 سال کی حضرت سودا بنت زمع ہے اور اللہ کے رسول بھی 50 سال کے ہو گئے، اور 3 سال سودا بنت زمع اکیلی رہی ہیں، تو پھر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال پہنچ رہی ہے۔ تو ایک انسان جو اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے اچھے دنوں میں 40 سال کی عمر کے والد کے ساتھ رہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے اور ہم تسلیم کر لیں گے آپ کو بادشاہ، اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو آپ ہمارے حاکم بن جائیے، اور اگر آپ کو مکہ یا عرب کے ممالک میں سے کہیں کی بھی کوئی خوبصورت لڑکی کی تلاش ہو اور آپ کہیں ان لڑکیوں سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، جو لڑکی بولے، جس سے بولے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند دے دو اور میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دو، مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اگر اس خواہش کے متلاشی ہوتے، اس خواہش کے دل دادا ہوتے
اگر عورت پرست ہوتے، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عین جوانی کے وقت، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تمتماتی ہوئی جوانی تھی، اور مکہ کی عورتیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے خوبی کو دیکھ کر کے محو ہو جایا کرتی تھی، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے لگاتار نکاح کر لیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا چاند دے دیجئے اور سورج دے دیجئے، بلکہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میرا جو مشن ہے وہ چاہیے۔ 25 سال سے لے کر کے 53 سال کی عمر تک 40-50 سال کی عورتوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے گزارا۔ اب 53 سال کے بعد بچ ہی کیا جاتا ہے، اب صرف 10 سال کی زندگی اللہ کے رسول کی ہے، اور وہ بھی زندگی ایسی ہے کہ ایک دم بھگم بھاگ والی زندگی ہے، غزوات پہ غزوات ہے، دشمنوں کے جو ہے للکار پہ للکار ہے، دشمنوں کے یلغار ہے، احکام کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کا بار بار نزول ہو رہا ہے، احکام شرعیہ نازل کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے تبلیغ بھی کرنا ہے، بڑے بڑے جو ہے ملکوں کے سفراء بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ اتنی مشغولیات میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں، تو یہ نکاح جو ہے، یہ نکاح خواہشات نفس کے لیے نہیں ہے۔ اگر انصاف سے سوچا جائے کہ جو عین جوانی کی عمر تھی وہ 25 سال کی عمر سے لے کر کے 53 سال کی عمر تک، وہ 53 سال کی عمر تک قیمتی عمر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورتوں کے ساتھ گزارا، اب جو نکاح کر رہے ہیں، اب ضرورت یہ تھی کہ ہم نے جو آپ کو شریعت دیا ہے، آپ کی شریعت میں کماری عورتوں سے اگر کوئی عمر دراز انسان شادی کرتا ہے تو کماری عورت کو وہ عمر دراز مرد کیسے ڈیل کرے گا، اس کے ساتھ معاملات کیسے کرے گا، وہ کر کے آپ دکھائیے۔ اس لیے حضرت عائشہ کو بھیجا کہ کم عمر کی اگر آپ کی بیوی ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جو ہے آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے، چولہے میں لکڑی بھی لگا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی دلجوئی کے لیے جہاں سے گلاس میں برتن میں حضرت عائشہ پانی پیا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے، حمیرہ تم نے کہاں سے اپنے ہونٹ کو لگایا؟ اللہ کے رسول پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ہونٹ لگا کر دلجوئی کیا کرتے تھے۔ کئی موقع سے کہتے تھے حمیرہ دوڑ لگایا جا، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، کبھی تو جیت جاتے کبھی ہار جاتے جان بوجھ کر کے، تاکہ دلجوئی ہو۔ پھر ضرورت یہ تھی کہ اب اسلامی احکام کے نزول ہو رہے، قرآنی آیات کے نزول ہو رہے، اب اس وقت دلاسا دینے والی عورت کی ضرورت نہیں تھی، ہمت دینے والی عورت کی ضرورت نہیں تھی، اب ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو وائٹ پیپر ہو، سادہ پیپر ہو، اس پر جو لکھا جائے وہ ثبت ہو جائے۔ اس وقت جو ضرورت تھی وہ ایک کم عمر ہو، اس کے دماغ میں کوئی غم نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں، اور آنے کے بعد جو اس امت کے لیے بہت بڑی مفتیاں بنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں جو ہے مسئلہ کے دریافت کرنے کے لیے، گھریلو مسائل کے دریافت کرنے کے لیے پہنچتے تھے، اور حضرت عائشہ ٹھوک کر جواب دیتی تھی، بڑا ذرہ برابر بھی جھجکٹاہٹ نہیں، کہتی تھی کہ میرے زمانے میں اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں کیا ہے، میں نے تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، میرے گھر میں اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کبھی میں نے اللہ کے رسول سے ایسا نہیں سنا، ٹھوک کر کے بولتی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے وہ اسلام کی پہلی ایسی خاتون ہے جو قرآن مجید کی حافظہ ہیں، پورے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ ہے
جو بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث کو جو ہے یاد کیا ہے، بہت ساری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عورت کو اس عمر میں دیا کہ اب احکام نازل ہو رہے ہیں. اس احکام کو یاد کرنی ہے کہ اب گھر میں جو رہے گی تو اس گھر میں رہ کر کے جب آیات کا نزول ہوگا تو یہ گھر میں رہے گی تو آیات کو یاد کرے گی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو بھی یاد کیا ہے اور وقت کی مفتیاں بھی بنی ہیں اور امت کی اصلاح بھی کی ہیں. پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بیویوں کو بھیجا ہے کہ کبھی خاندان والی کو بھیجا کہ دیکھیں تم ہمارے نبی خاندان کی عورت سے اگر تمہاری شادی ہو اور تمہارا رشتہ اگر جو ہے چل رہا ہے، خاندان کی عورت سے تم نے نکاح کیا ہے تو خاندان کی عورت کو کیسے تمہیں ڈیل کرنی ہے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ خاندان کی عورت سے نکاح کیا تو اللہ کے رسول نے کیسے ڈیل کیا. اپنی برادری میں بھی کیا. اگر تم نے اپنی برادری میں نکاح کیا تو اب تم کیسا ڈیل کر رہے ہو. اگر تم کو نمونہ دیکھنا، چونکہ ہمارے نبی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک دستور العمل ہے. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو اب دیکھیں ہمارے نبی کا عمل کیا ہے. اب دیکھیں کہ ہم نے اپنی برادری میں کیا تو حضور نے اپنی برادری والی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا. پھر غیر برادری میں اللہ کے رسول نے نکاح کیا. اس لیے کیا کہ امت کے لوگ اگر غیر برادری میں اگر نکاح کر رہے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے. حضور کے کو آئیڈیل بنا کر دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنی جو ہے برادری کی علاوہ والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے اپنی سے زیادہ عمر والی سے بھی شادی کیا. اگر اتفاقاً جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو ہے برادری میں کسی شخص کی شادی اتفاقاً بڑی عمر کی عورت سے ہو جائے، اب وہ آدمی پریشان ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو اپنی سے بڑی عمر والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا رویہ کیا رہا. بے انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے محبت کیا ہے. آخر ان کے گزرنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، بارہا یاد کیا ہے. حضرت خود عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنے دنوں کے بعد بھی آپ خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی، کیا کہنا خدیجہ کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر کے اپنی امت کو بتایا کہ تمہیں کیسے رہنا. پھر یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 6 سال اور 9 سال. بعض اوقات ایسے بھی دیکھے گئے ہیں اور بعض علاقے کہ کم عمر کی بچی ہوتی ہے اور وہ دیکھنے میں بڑی لگتی ہے اور لڑکیاں بہت تیزی سے بڑھتی ہیں. آپ عام طور سے جائیں، بڑے شہروں میں جائیں، کھاتے پیتے گھرانوں میں جائیں، 5 سال 7 سال کی بچی لگے گی بڑی ہو گئی. تو کم عمر کی بچیاں کھاتے پیتے گھرانے میں اور بڑی جگہ پہ، اور خصوصاً عرب کا ماحول گرم ماحول تھا. عرب کا ماحول ایسا تھا کہ کم عمر کی لڑکیاں، کم عمر کی عورتیں بھی لگتی تھی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 9 سال کی عمر میں ایسی لگ رہی تھی کہ یہ بڑی ہے. اور مائی عائشہ 9 سال کی عمر میں ہی اپنے اس طریقے سے ذہانت کا ثبوت دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت کو نازل فرماتے تھے ان آیتوں کو یاد کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. باقی اور باتیں مائی عائشہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی بات میں. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.